السلام علیکم شیرازی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور یہاں پہ تشریف لائے۔ تو آپ سے ہم جو موجودہ صورتحال ہے، جو ہمارے ملک میں سیلاب آئے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا ہے اور کل KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ڈیم بنانے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے کالا باغ ڈیم کا نام لیا۔ تو کیا ڈیم بنانا موجودہ سیلابی صورتحال کا جو مسئلہ ہے اس کا حل ہے؟ پاکستان میں شاید یہ بہت سادہ بیانیہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کیونکہ سیلاب آیا ہے، اگر ڈیم موجود ہوتے تو سیلاب کو روکا جا سکتا تھا۔ یہ نظریہ خاصی حد تک غلط ہے، کیونکہ سیلاب میں جس مقدار میں پانی دریا کے بیسن میں آتا ہے اس کو ایک کیا کئی ڈیمز کے لیے روکنا بھی اور ذخیرہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر آپ یہ دیکھیے، دریائے چناب پر انڈیا میں 8 ڈیم موجود ہیں، جن میں سے 5 جو ہیں وہ اس وقت آپریشنل بھی ہیں۔ تو اگر ڈیم سے پانی روکا جا سکتا تو دریائے چناب میں ہم سیلابی صورتحال شاید اس طرح کی نہ دیکھتے۔ اگرچہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت وہ ڈیمز رن آف دا ریور ڈیمز ہیں جن کے پاس پانی کے بڑے ذخائر رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جیسا کہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انڈیا کی جانب سے 8 لاکھ کیوسیک کا ریلا چھوڑا گیا۔ انڈس واٹرز کی جو ٹریٹی تھی وہ اس وقت انڈیا نے اس کو یک طرفہ طور پہ اس کو معطل کر دیا ہے۔ جی تو اس کے تحت ایک فریم ورک موجود تھا کہ انڈیا ہمیں بتانے کا پابند تھا کہ کتنا پانی چھوڑا جا رہا ہے، اور وہ لمحہ بلمحہ ساری صورتحال۔ لیکن اب چونکہ انڈیا وہ جو چینل تھا اس کے ذریعے انفارمیشن نہیں دے رہا، بلکہ وہ سفارتی ذرائع سے، اور جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے ون لائنر آتا ہے کہ پانی چھوڑ دیا گیا ہے، ڈیٹیلز نہیں آتی۔ جی تو اس سے جو ہماری سیلابی صورتحال ہے وہ کتنی بدتر ہوئی ہے انڈس واٹرز ٹریٹی کی کے نہ ہونے سے؟ اس کا جواب ہاں بھی نہیں ہے اور نہیں بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بارہا بھارت کی جانب سے یہ بیانات دیے گئے کہ پاکستان کو یا خشک سالی کا شکار کر دیں گے ہم، یا پھر ہم پاکستان کو ڈبو دیں گے۔ تو ہمیں ایک جو بنیادی چیز دیکھنے میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ ہر دو ملکوں کو، یعنی پاکستان اور بھارت کو، میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی پیشن گوئیوں سے یہ معلوم تھا کہ اس کے کیچمنٹ ایریا میں اتنی بارش متوقع ہے۔ اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک مثبت اور گرم رابطہ ہوتا تو بھارت میں چناب کے اوپر موجود ڈیموں کے پانی کو پہلے سے ہی ڈسچارج کرنا شروع کر دیا جاتا، جس کی وجہ سے اس کی انٹینسٹی کم ہو سکتی تھی۔ مگر دیکھنے میں یہ آیا کہ اس سے پہلے وہ ڈسچارج شروع نہیں کیا گیا۔ اب اس پر میں انٹینشن پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ظاہر ہے ایکشن سے ہی انٹینشن جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر صورتحال یہ بنی کہ جب ہماچل پردیش میں شدید بارشیں ہوئیں تو پانی کو آخری وقت تک بظاہر یہ کہ ڈیم سے نہیں ریلیز کیا گیا، کہ اگر بہتر تدابیر اختیار کی جاتی تو پاکستان میں سیلابی صورتحال سے بچا نہیں جا سکتا تھا، بچا جا سکتا تھا، اس کی انٹینسٹی کو کم کیا جا سکتا تھا۔ اور یہی وہ بات ہے جو بھارت کے اندر کی کچھ سکھ تنظیموں نے کہی بھی ہے، اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو ڈبونے کے لیے بھارتی پنجاب کے کچھ حصوں کو کمپرومائز کیا گیا اور ان کو ڈبو دیا گیا۔ کیا اس صورتحال میں کوئی اس طرح کا کنسنسس بن سکتا ہے کہ ہم کالا باغ ڈیم جو ہے اس کی تعمیر کی طرف کوئی قدم بڑھائیں؟ ایک طرف تو ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کالا باغ ڈیم ان ڈیمز میں سے ہوگا جو گلیشیئر واٹرز کے ڈیمز نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا بہت بڑا بارش کا کیچمنٹ ایریا ہوگا، اور بارشی پانی کو محفوظ کرنے کی ہماری صلاحیت کسی حد تک بڑھے گی۔ دوسری بات یہ کہ اس سے 3600 میگا واٹ جو ہے وہ رینیویبل یا گرین انرجی ہم پیدا کر سکیں گے، جو کہ جس کے ماحولیاتی اثرات نہیں ہوں گے، یعنی وہ فاسل فیول سے پیدا نہیں ہو رہی ہوگی اور وغیرہ وغیرہ۔ مگر تیسری جانب اس پر کچھ حلقے ایسے بھی تھے جن کے تحفظات تھے، مثلا سب سے بڑا تحفظات اس کے علاوہ ایک اور فائدہ بھی بیان کیا جی جاتا ہے کہ اس سے نہریں بھی نکالی جائیں نہریں گی، بھی نکالی جائیں جس گی۔ سے بہت سارے علاقے سیراب ہو سکتے ہیں جو اس وقت جہاں پانی نہیں ہے۔ جی، اب یہی بات ایک گروپ کے لیے ایڈوانٹیج کا باعث بنی اور دوسرے گروپ کے لیے یہ تحفظات کا باعث بنی۔ نیچے دریا کے زیریں علاقوں میں جو تنازع ہمارا بھارت کے ساتھ ہے
دراصل وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے. ہوں، یعنی ہم ہمیشہ یہ دیکھتے آئے ہیں کہ سندھ کی عوام اور سندھ کی سیاسی پارٹیاں اور سندھ کے جو ووکل طبقات ہیں وہ ہمیشہ کالا باغ ڈیم کی انہوں نے مخالفت کی ہے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ کالا باغ ڈیم جب بنے گا تو اس سے جو نہریں نکالی جائیں گی وہ نہ صرف یہ کہ پانی کے ذخیرے کو پروپورشنیٹلی ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہوں گی، بلکہ نچلے دریا کے ڈاؤن سٹریم میں اور خاص طور پر سندھ تک دریائے سندھ کے پانی کی رسائی پر اثر پڑے گا. یہ وہ بنیادی وجہ تنازع ہے جو جس کے وجہ سے سندھ کے لیے کالا باغ ڈیم قابل قبول نہیں قرار دیا جا رہا، یا کم از کم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. دوسری جانب کچھ خیبر پختونخوا کی سیاسی پارٹیاں ہیں اور ان کا یہ بیانیہ رہا ہے کہ کالا باغ ڈیم کی وجہ سے کچھ اوپر کے علاقے جو خیبر پختونخوا کے لیے زرعی علاقے ہیں اور اہم پیداواری علاقے ہیں وہ متاثر ہوں گے، اور وہ زمینیں اس جھیل کے اندر آ جائیں گی جو ان کے لیے بقول ان کے قابل قبول نہیں ہے. اب یہ بات حقیقت ہے کہ جب ڈیم بنتے ہیں تو ان کے ساتھ ریزروائرز بنتے ہیں اور ریزروائرز کے اندر بہت ساری زمینیں آتی ہیں. اسی طرح جب ڈیم بنتے ہیں تو پانی کے بہاؤ کو چینلائز کیا جاتا ہے، یعنی اس کو گھمایا جا سکتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ڈیم کا ایک پرپس جو ہے وہ دریا کے اندر پانی کے بہاؤ کم از کم بہاؤ کو یقینی بنانا بھی ہوتا ہے. تو اس سے جہاں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ کے پاس خریف کے موسم کے لیے پانی کی دستیابی مبینہ طور پر بہتر رہے گی، وہاں یہ تحفظات بھی ہیں کہ نچلے علاقوں میں پانی کی رسائی وہ محدود ہو جائے گی. تو اس پر تو کوئی فیصلہ دینا شاید ممکن نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں مثال پیش کی. تاہم اس ڈیم کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی. ہاں، یہ بہت اہم بات ہے کہ صوبوں کے درمیان اس ڈیم پر ڈائلاگ کے ذریعے کنسنسس پیدا کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے پاس اس کے میکنزمز ہیں. انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف اور فورمز ہیں جہاں پر آپ صوبوں کے درمیان مختلف جو امور ہیں انتظامی، ان کے اوپر بات چیت رہتی ہے. لیکن اگر آپ کو میں ایک کونے میں لے جاؤں جی اور آپ سے پوچھوں کہ آپ ساری چیزوں سے عصبیت جو صوبائی عصبیت ہے، چاہے وہ مطلب کہ پی کے کی ہے، پنجاب کی ہے یا سندھ کی ہے، اس سے بالا تر ہو کے صرف اور صرف بطور ایک آبی ماہر جی کہ اگر یہ اپنا ورڈکٹ دیں یا آپ سے اگر پوچھا جائے جی کہ کالا باغ ڈیم ملک کے مفاد، مجموعی طور پہ ملک کے، صوبوں کے نہیں، جی ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے؟ موجودہ عہد میں سب سے جو اہم اعتراض ہے دریاؤں پر وہ یہ ہے کہ وہ زرخیز مٹی کو نچلے علاقوں تک نہیں پہنچنے دیتے، مگر اس کے لیے ٹیکنالوجی موجود ہے. اب ڈیمز جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی پر تخلیق کیے جا رہے ہیں کہ وہ ڈی سلٹیشن کا پروسیس ان میں ہوتا ہے. یہ سوال اپنی جگہ باقی رہتا ہے کہ وہ مٹی فلڈ پلینز میں پہنچتی ہے یا نہیں. آپ کے سوال کے جواب میں، اگر نچلے صوبوں تک پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اور اگر کالا باغ ڈیم کے لیے پاکستان کے پاس دستیاب وسائل موجود ہیں تو پھر یہ ڈیم بنانے میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں. اچھا، آپ نے زرخیز مٹی یا سلٹ کی بات کی، جی تو سندھ والوں کا ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے. جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی زرخیز مٹی ہے، جو کہ ہر سال جب بھی سیلاب آتا ہے تو وہ ساتھ مٹی لے کے آتا ہے، جی اور وہ مٹی زراعت کے لیے بڑی معاون ثابت ہوتی ہے. لیکن آپ ڈیم بنائیں گے تو پانی تو پھر بھی آئے گا، لیکن مٹی پیچھے پیچھے رہ جائے گی اور وہ مطلب کھیتوں تک تو نہیں پہنچے نہیں گی اس پہنچے. صورت میں. ہوں تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ ایشو ہے کہ یہ جو مٹی ہے جی یہ آگے جا کے سمندر میں گرتی ہے، اور جی سمندر کی طرف سے جو کٹاؤ کا عمل ہے، جی سمندر بھی انکروچ کرتا ہے اور یقیناً. وہ جو آپ کا ساحل ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. تو ہر سال ہمارا جو بحیرہ عرب ہے وہ اندر کی طرف اندر آ کی رہا طرف ہے، آ. اور وہاں پہ مین گروو جو تھے وہ ہمارے کم ہو گئے ہیں، اور جو کھارا پانی ہے سمندر کا وہ کوئی سینکڑوں کلومیٹر تک اندر آ اندر آ گیا ہے. گیا. تو یہ بھی تو ایک بڑا اعتراض ہے کہ اگر آپ یہاں پہ سارے ڈیم بنا دیں گے جی وہ سلٹ آگے جائے گی نہیں، جو وہاں پہ نیچرل کٹاؤ کو روکتی ہے کیونکہ مٹی وہاں پہ جمع ہو جاتی ہے، جو آپ کا ڈیلٹا ہے، تو اس کو روکیں گے تو یہ ایک مزید نقصان نہیں ہے؟ اس میں سوال یہ ہے کہ دریاؤں کو تو اب آپ نے کافی حد تک سدھا لیا ہے. سدھائے ہونے سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ دریاؤں پر بہت سارے ڈیمز موجود ہیں، مگر بہت سارے بیراج بھی موجود ہیں.
یعنی اگر آپ جناح بہراج میاں والی سے دیکھیں، پھر اس کے نیچے چشمہ بہراج دیکھیں، پھر گدو، پھر تونسا، گدو، کوٹری، مسلسل آپ کے پاس دریائے سندھ کے اوپر اور باقی دریاؤں کے اوپر بیراجز کا ایک سلسلہ ہے۔ بیراجز جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کو ریگولیٹ کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دریا اگر بہت زیادہ بپھر جائے تو آپ پانی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پانی وہاں سے نہریں بھی نکالی جاتی ہیں۔ تو جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ صرف ایک کالا باغ ڈیم کے بننے سے وہ سلٹ نیچے تک نہیں پہنچ پائے گا، یہ میرا خیال ہے انصاف نہیں ہوگا، اس میں کمی مزید ضرور واقع ہوگی، مگر وہ کمی آلریڈی ہم دیکھنے میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب جو آپ نے سمندر کی انکروچمنٹ کی بات کی، اس کے دو فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ایک اس سلٹ کا پہنچنا، کیونکہ وہ دریا کی سطح کو بلند کرتی رہتی ہے تو سمندر جو ہے وہ انکروچ نہیں کرتا۔ دوسرا دریائی پانی کا ایک پش ہوتا ہے جو سمندر کے پانی کو دریاؤں میں آنے سے روکتا ہے۔ تو جب دریائی پانی کا وہ پش کم ہوتا ہے، یعنی جب دریا کے زیریں علاقوں میں پانی کی دستیابی کم رہتی ہے، تو قدرتی طور پر سمندر وہاں آتا ہے۔ اس سے یقیناً ہمارا یہ بہت بڑا نقصان ہوا۔ کھارو چند کی کچھ تحصیلوں میں ہم گئے تھے، وہ وہاں پر سمندر آ چکا ہوا تھا۔ 2017 کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھٹھا میں کھارو چند کی کچھ یونین کونسلز میں، اور ہمارے لیے بہت افسوسناک امر تھا۔ ہم نے وہاں لوگوں سے گفتگو کی، ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں پر نیم کھارے پانی یعنی دریائی اور سمندری پانی کے امتزاج سے بہت بہتات میں ویجیٹیشن یعنی سبزہ اگتا تھا، جس میں ایک مقامی کنول کی ایک قسم ہے جس کی بہت بہتات تھی، مینگروو کے بہت زیادہ جنگلات تھے جو ہمارے لیے آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں اور گرین ہاؤس گیسز یا کاربن فٹ پرنٹ کو، کاربن کریڈٹس دینے میں ہماری مدد کرتے تھے۔ یہ سارے نقصانات ہوئے ہیں۔ ماحولیاتی تپش کی وجہ سے یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ جی اس کی پریڈکشنز موجود ہے کہ آنے والے سالوں میں مزید اس طرح کے اور اس سے بھی بڑے جو ہیں وہ اس میں سیلاب آئیں گے۔ تو آخر حل کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ بڑے ڈیم بنائیں، چھوٹے ڈیم بنائیں، یا کوئی بیراج بنائیں، بند بنائیں، کریں کیا؟ کیونکہ یہ مسئلہ تو بڑھتا جائے گا۔ مجھے یہ بہت حیرت ناک بات لگتی ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے کہ سیلاب زیادہ آئیں گے، اور یقیناً آئیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایوریج گلوبل ٹیمپریچر میں انکریز ہوا ہے، اور براعظم ایشیا میں وہ بڑھوتری جو درجہ حرارت میں ہے وہ باقی گلوب کی نسبت تقریباً دگنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کی سطح کا درجہ حرارت بڑھے گا، زمین کی سطح کا درجہ حرارت بڑھے گا، ہمارے کرے میں ہمارے نزدیک جو ہوا موجود ہے اس کا درجہ حرارت بڑھے گا، اور اس میں نمی کی مقدار جو پہلے سے 9% تک زیادہ ہو چکی ہوئی ہے وہ بھی بڑھے گی، اور یہ نمی کی مقدار ہی ان فیکٹرز میں سے سب سے بڑا فیکٹر ہے جو سازگار ماحول فراہم کرتی ہے کلاؤڈ برسٹ کے لیے۔ تو سمندر سے زیادہ ایویپوریشن ہوگی، زیادہ بارشیں ہوں گی یہاں، اور زیادہ کلاؤڈ برسٹ ہوں گے، زیادہ سیلابی صورتحال پیدا ہوگی۔ 2010 میں ایک سیلاب آیا، 2022 کے بعد ہم ایک سیریز آف ایونٹس دیکھ رہے ہیں، ہر سال کہیں نہ کہیں، کبھی مغربی کنارے پر، کبھی کوہ سلمان پر، کبھی مشرقی طرف، کبھی شمال کی طرف ہمیں سیلاب دکھائی دیتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں سیریز آف ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں گی۔ یعنی اگر بارشیں زیادہ ہوں گی تو کیا ہم دریاؤں کے راستے میں دیواریں کھڑی کر کے سارا پانی روک سکتے ہیں؟ جس کا جواب ہے نہیں۔ اگر ڈیمز سے سیلاب رک سکتے تو انڈیا میں جتنے ڈیمز چناب پر موجود ہیں تو وہ سیلاب روک لیا گیا ہوتا، اور اس پانی کو وہ استعمال کر رہے ہوتے۔ ثابت یہ ہوا کہ ڈیم سے آپ سیلاب کی انٹینسٹی کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں، مگر روک نہیں سکتے۔ ریگولیٹ کر سکتے ہیں کسی حد تک، روک نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ آپ کو دوسری ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں۔ قدرتی طور پر دریاؤں کے دو علاقے ہوتے ہیں، ایک دریا کا بیسن ہوتا ہے جس میں سارا سال دریا بہتا ہے، اور ایک دریا کے فلڈ پلینز ہوتے ہیں، جب بھی دریاؤں میں سیلاب آتا ہے دریا اس علاقے تک پھیل جاتا ہے۔ پاکستان کی واٹر پالیسی کے تحت اور پاکستان کی کلائمیٹ پالیسی کے تحت دریاؤں کے بیسن میں اور دریاؤں کے فلڈ پلینز میں کنسٹرکشنز کرنا وہ اجازت کے بغیر وہ ممنوع ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ دریاؤں کے فلڈ پلینز کو ہم نے بہت تیزی سے تعمیراتی جنگل سے بھر دیا، تو دریا اپنے معمول کے مطابق بہتے ہیں، اور اپنے فلڈ پلینز کو بھی، یہ بھی ایک قدرتی عمل ہے کہ وہ سیلاب کے تحت اپنے فلڈ پلینز کو سیراب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زیر زمین پانی کی دستیابی، واٹر ریچارج، واٹر ٹیبل، یہ ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں، اور مٹی کی کیفیت بھی امپروو کرتی ہے۔ مگر
ہم نے وہاں پر بے تعمیرات شروع کر دیں، ہمارے یہاں لینڈ مافیا ایکٹیویٹ ہو گیا، ہاؤسنگ سوسائٹیز بے لگام ہو گئیں، انہوں نے گھر تعمیر کرنے شروع کر دیے، ہماری پاپولیشن بہت بڑھ گئی، اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈس تھیں، مجبوراً ہم نے دریاؤں کے علاقے کو انکروچ کر لیا۔ تو ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں دریاؤں پر وہ ڈیمز بنانے ہوں گے جو ہمیں دریاؤں کو ریگولیٹ کرنے میں مدد کریں، دریاؤں کے فلڈ پلینس کو خالی چھوڑنا ہوگا، دریاؤں کے پانی کو واٹر ریچارج کے لیے استعمال کرنا ہوگا، ڈائیورٹ کرنے کے پلانز بنانے ہوں گے کہ جس طرح ہم نے سندھ طاس معاہدے کے تحت بنائے کہ ہم نے چناب اور جہلم کو لنک کیا ان باقی 3 دریاؤں سے، جو ہم نے انڈیا کے حوالے کر دیے تھے تاکہ سب دریاؤں میں پانی کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اگر ہم یہ ایک پورا سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہے، اس پر ہم مل کے کام کرتے ہیں، ہم ارلی وارننگ سسٹم کو امپروو کرتے ہیں، ہم اس کے تحت ریگولیٹری سسٹم کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، آپس میں وہ کنیکٹڈ نہیں ہے، ایک ڈیم کو نہیں پتہ ہوتا کہ دوسرے ڈیم سے کیا ڈسچارج ہو رہا ہے اور ڈاؤن ہوں، دا اسٹریم اس کا ایفیکٹ کیا آ رہا ہے۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جب ایک انٹیگریٹڈ سسٹم کے تحت آپس میں تمام لنک آف چین کی طرح جڑیں گی تو تبھی اس مسئلے کا حل نکلے گا، ورنہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، تھینک یو۔